آئے خداوند کے کلام کو، خداوند کے خام کو زوردار تالیوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے۔ آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اور بابرکت دن کے لیے۔ خداوند نے ہمیں زندگی زمین پر قائم رکھا۔ آمین۔ عزیزوں میں سب نکالیے متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب۔ نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو گے یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے کو اس کی خاص بات۔ آمین۔ آئیے کچھ پل کے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کی شکر گزاری کریں آج کے اس پل کے لیے، اس وقت کے لیے۔ Hallelujah, Jesus. Oh, praise Hallelujah, Jesus. خدا ان کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے، وہ اپنے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ آؤ اپنے آپ کو اس کے حضور میں خالی کریں۔ زندہ آسمانی باپ یسوع جی، شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان اس خوبصورت محفل کے لیے۔ خدا ان یسوع جی، شکر گزاری کرتے ہیں اس پل کے لیے، اس موقع کے لیے۔ خدا ان آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں جو آپ کے کلام کی بھوکی اور پیاسی ہیں، آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہیں، خدا ان اپنے کلام کو نازل فرما کر خدا ان دلوں کی آنکھوں کو روشن کیجیے، سمجھنے والے دل اور سننے والے کان دیجیے۔ خدا ان اپنے بچوں کو سیر کیجیے، کوئی بیٹا کوئی بیٹی آج شام یہاں سے خالی نہ لوٹے، اپنے کلام کی قدرت سے سیر کیجیے، چھوئیے، بلس کیجیے یسوع کے نام میں، آمین۔ خبریں سن رہے ہو؟ سنو، سنیے، ڈیلی بیسس پہ سنیے۔ واٹس گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، اور کلام اس کی بابت کیا شہادت دیتا ہے۔ آج چرچ کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے اٹس اے ٹائم ٹو پریپریشن، پریپیئر یور سیلف۔ ہم وقت کے بہت نزدیک ہیں، اور یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ ہی وانٹس ٹو نو، وہ جاننا چاہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ممکن ہوگا۔ واٹ از دا اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کا، ان سب چیزوں کا، ان سب باتوں کا اختتام کیسے ہوگا۔ یہ تجسس، یہ سوال، یہ باتیں، یہ خیالات محض اس نسل ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے دلوں میں نہیں اٹھتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جناب مسیح کے حواری، جو اس کے شاگرد، جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کی پیروی کرتے تھے، یہ باتیں، یہ خیالات، یہ سوالات ان کے ذہنوں میں بھی اٹھتے تھے۔ آپ اس چیپٹر کو شروع سے پڑھیے، آغاز سے سوال یہ تھا، یہ سب باتیں کب ہوں گی، ان دنوں کا اختتام کیسے ہوگا، ارے وہ وقت کب آئے گا،
What is the time? What is the day? یہ سوال ان کے دلوں میں بھی تھا, یہ سوال ان کے ذہنوں میں بھی تھا, ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں بھی یہ کھلبلی مچی تھی. What are the time? What are the sign? نشان کیا ہوں گے, وقت کیا ہوگا, دن کیا ہوگا؟ یہی سوال آج بھی ہمارے دلوں میں بھی اٹھتے ہیں. اور یہ سوال خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ جب تک یہ سب نشان نہ دیکھ لے یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی, اس بات کو لے کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید جناب مسیح سے چوک ہو گئی. وہ بیان کرنے میں غلطی کر کے جس نسل کی انہوں نے بات کی, جن سے مخاطب ہوئے, ارے وہ نسل تو کب کی تمام ہو گئی, نہ وہ نشان نظر آئے, نہ وہ باتیں تمام ہوئی, نسل تو وہ کب کی جاتی رہی. How is that possible? یہ باتیں, یہ کام کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب جناب مسیح نے اس بات کو سامنے رکھا کہ جب تک یہ نشان نظر نہ آ جائے, جب تک یہ باتیں پوری نہ ہو جائے, یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی, تو وہ محض اپنے سننے والوں کی بات نہیں کر رہے تھے, بلکہ پوری بنی اسرائیل قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ قوم ہرگز تمام نہ ہوگی, یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. روئے زمین سے ان کا نام و نشان ہرگز نہیں مٹ سکے گا جب تک یہ آسمان پر دیے گئے نشان اور کہیں کہیں وہ باتوں کو اپنے انجام تک ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں. It's not possible. اور ہم دانیال نبی کی نبوت کے مطابق وقت کی بالکل آخری کگار پر کھڑے ہیں. ابھی کبھی بھی آخری میں سنگا پھونک دیا جائے گا اور یہ کلیسیا جلالی کلیسیا بن کر ہوا میں اڑ کر مسیحا کے استقبال کو آسمانوں کے پار چلی جائے گی. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ مبارک امید ہے. This is the blessed hope. اور ایک چرچ کے لیے یہ مبارک امید ہے. دنیا کے پاس اس جہان کے علاوہ اور کوئی جہان نہیں. This is the end for the world. لیکن ایمانداروں کے لیے, چرچ کے لیے, مسیحوں کے لیے یہ جہان, this is not the end. موت دنیا کو خوف زدہ کر سکتی ہے, بنا سکتی ہے کہ موت دنیا کا انت ہے, لیکن موت ایمانداروں کے لیے انت نہیں ہے. ارے موت تو وہ راستہ ہے جس میں سے ایک ایماندار گزر کے دوسری زندگی میں داخل ہو جائے گا. اب موت ایمانداروں کا دشمن نہیں رہی. جس دن سے میرے آقا, میرے یسوع, میرے مسیح نے موت اور قبر کو شکست دے دی, اس دن سے موت ہماری دشمن نہیں, ارے وہ ہمارا دوست ہو گیا. ارے اس دن سے وہ ہر ایماندار کا ہاتھ کھولتی ہے اور زندگی کے دوسرے کنارے پر جا کے کھڑا کر دیتی ہے. He is friend for us. اب موت کی دشمنی جاتی رہی, اب موت دشمن نہ رہی ایمانداروں کے لیے. But the question is, سوال یہ تھا, ان باتوں کا انت کب ہوگا, یہ نشان کب ہوں گے, یہ سب باتیں کب ہوں گی. خداوند یسوع مسیح نے کلو دے دیا. وہ کلو بڑا قابل غور ہے ارمان. میں غور کر لیا اس لحاظ میں. خداوند یسوع مسیح نے کہا ایسا ہی ہوگا جیسے نوح کے دنوں میں تھا. This is a clue. ایسے نشان تھا. میں حیران تھا کیا ایسا خاص تھا نوح کے دنوں میں جو باقی انبیاء کے دنوں میں نہیں تھا. اگر بات بدی بدکاری کی جائے, نجاست کی جائے, تو کیا ابراہیم کے دنوں میں نجاست بدی بدکاری نہیں تھی؟ سدوم اور عمورہ کو بھی حوالہ دے کے پیش کیا جا سکتا تھا. اگر بات محض بدی بدکاری اور نجاست کی تو کیا ایلیا کے دور میں نہیں تھی؟ ایزبل اخیب نے بدکاری کی انتہا کر دی تھی. اگر بات محض بدی بدکاری اور نجاست کی تو موسیٰ کے دور میں نہیں تھی. But the question is this, سوال یہ ہے کہ جب اخیر زمانہ آخری وقت کی بات ہے تو آپ نے کیوں صرف نوح کے زمانے کی بات کی؟ What is the speciality? ایک دفعہ پھر آپ کو نوح کے زمانے میں جا کے ان تمام باتوں کا مشاہدہ کرنا پڑے گا تو پتہ چل جائے گا کیوں خداوند یسوع مسیح نے نوح کے زمانے, اس وقت, اس ٹائم اور اس ٹائم کے لوگوں کو حوالہ بنا کے پیش کیا کہ جو تب ہوتا تھا اخیر زمانہ میں جب تم یہی سب ہوتا ہوا دیکھو. Get ready. ارے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے, جان لیجیے, سمجھ آئیے کہ اب پہلے کی نسبت تمہاری نجات اور نزدیک آ گئی ہے. Jesus is coming. This is the visible sign. ارے یہ ایک واضح نشان ہے. ایک دفعہ پھر سے مطالعہ کر لیجیے میرے ساتھ نکال کے پرانے احکام میں سے پیدائش کی کتاب
اور اس کا چھٹا باب لفظوں پر غور کیجیے گا. پیدائش کی کتاب چھٹا باب 13ویں آیت سے. اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی. اب لفظوں پر غور کرتے جائیے. سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا. تو گوبر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا, اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا, اس کے اندر اور باہر رال لگانا, اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ, اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو, اور اس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اوپر سے ہاتھ چھوڑ کر اسے ختم کر دینا, اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا, اور اس میں 3 درجے بنانا, نچلا, دوسرا اور تیسرا. اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں, اور سب جو زمین پر ہے مر جائیں گے. پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا, اور تو کشتی میں جانا, تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا تاکہ وہ تیرے ساتھ بچے. Look at these verses. ان آیات پر غور کیجیے, کیونکہ میں جب ان آیات پر لیاقت بھائی غور کرتا ہوں میرا دل شادمان ہو جاتا ہے. What is the point? خداوند یسوع مسیح نے نوح سے کلام کیا, کشتی بنا, گوبر کی لکڑی 150 ہاتھ ہے, 150 ہاتھ ہے, ایک کھڑکی, ایک دروازہ, 3 سٹیپس بھی بڑھا دیں, اپنی فیملی لے لی, جانور بھی لے لی, چرند پرند بھی لے لی, کیونکہ میں باقی سب کو مارنے والا ہوں. This is the sign. خداوند نے بولا اخیر زمانہ میں جب تم ایسا ہی کچھ ہوتے دیکھو جیسا نوح کے زمانے میں ہوا تو سمجھ جانا نجات نزدیک. میرا کوشچن میری سٹڈی میں یہ تھا, why نوح کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں جب نوح سے ملتا ہوں کچھ عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن بھائی خداوند یسوع مسیح جب نوح کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک ریزن تھا. خدا نے نوح کو سارا سٹرکچر دے دیا, نوح نے کتنے کوشچن ریز نہیں کیتا ہوا ہے, اور نے کتنے نہیں پوچھا گوبر کی لکڑی پر جیا کیا جیوں دی ہے. خدا میجرمنٹس دے رہا ہے, وہ نوٹ کرتا جا رہا ہے, اس کو کہیں پہ کنفیوژن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نوح پیشے سے کارپینٹر تھا, اس کا پیشہ کارپینٹری کا نام تھا, تو وہ کنفیوز ہوتا, وہ ڈسٹرب ہوتا, اور نوٹ کرتا تھا جا کے انفارمیشن اندر پائی کہ مطلب کہ گوبر کی لکڑی لگ دی کتوں ہے, 300 ہاتھ کتنا بڑھتا ہے, 150 ہاتھ, ایک کھڑکی کی میں بنانی ہے, ایک بوا کی میں لینے کا کٹڑا ہے. ارے کیا حساب کتاب ہے؟ کہیں پر نوح آپ کو ڈسٹرب اور اپسیٹ نظر نہیں آتا. He was a carpenter. یہ شخص کارپینٹر ہے. اس کارپینٹر کی وجہ سے اور اس کی لکڑی کی وجہ سے بڑی نوع انسان نے نجات پا لی. ارے مجھے اس میں یسوع نظر آتا ہے. نئے نام میں وہاں پر بھی ایک کارپینٹر تھا, اس کارپینٹر کی وجہ سے اور اس ایک لکڑی کی وجہ سے بڑی نوع انسان نے گناہوں سے نجات پا لی. ہاللویا ہاللویا. خداوند کی پکاری تو زور. ایک دروازہ, ایک ہی کھڑکی, نو ادر آپشن, اور کوئی آپشن نہیں. نوح کے زمانے کے لوگوں کے پاس بتھیرے خدا تھے, بتھیرے عقیدے تھے, بتھیرے ڈاکٹر, بتھیرے طبیب, بتھیرے پروفیسر, بتھیرے تعلیم دینے والے,
نئی استاد, لیکن نجات کے لیے, بچ نکلنے کے لیے ایک ہی دروازہ, ایک ہی کھڑکی اور کوئی آپشن نہیں. اور جناب مسیح کا قول یہ ہے, میں کا کمپیریزن موازنہ کرو جیسے نوح کے زمانے میں تھا. جب تم اخیر زمانے میں ایسا ہوتے دیکھو تو سمجھو ٹائم از نیئر. اور آج بھی دنیا کا مشاہدہ کر لیجئے, دنیا کے کئی خدا ہیں, ارے ان کے کئی عقیدے, کئی اسکول آف تھاٹس, کئی تعلیم دینے والے, کئی حکیم, کئی پروفیسر, کئی اسکالرز, لیکن ان کی تعلیم, ان کے خدا, ان کے عقیدے نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ میرے مسیح کا دعویٰ یہ تھا, دروازہ میں ہوں, راستے میں ہوں, کوئی میرے بغیر آپ کے پاس نہیں جا سکتا. ہلیلویا, ہلیلویا. اگر وہ جوڑ جاتے ہیں جو جوڑ دیا, ہلیلویا. Only one option, only one door, only one window. اور کوئی عقیدہ نہیں, کوئی استاد نہیں, کوئی طبیب نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں, اور کوئی شارٹ کٹ نہیں چاہیے. میں جب سارے پیسج کو پڑھ رہا تھا, الواس بھائی, I was very happy. خدا نے ایوے نہیں کہتا look at the Noah. نوح کے ٹائم پر, اس وقت پر اور اس زمانے کے لوگوں پر غور کرو, مشاہدہ کرو, موازنہ کرو, کمپیریزن کرو, تو پائی جی اللہ کو پتا جائے گا تو یہ کتنے کھلوتے ہیں. ارے تم وقت کے کتنے نزدیک آ گئے ہو, سمجھ لگ جائے گی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن بھائی 40 دن تک پانی چڑھتا رہا. اچھا, یہ کشتی سمندر کے آگے نہیں سی بنی, نہ کسی دریا کے نزدیک تھی, اور دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. کسی نے نہیں سی پتا. 40 دن تک پانی چڑھتا رہا. جیوے جیوے پانی چڑھتا رہا تو کشتی بھی چڑھ دی گئی. پانی چڑھتا رہا, کشتی چڑھتی رہی. پانی چڑھتا رہا, کشتی چڑھتی رہی. 40 days. اور میں جب دانش بھائی 40 کا عدد بائبل میں کھولتا ہوں, ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے مجھے. یہ 40 کا عدد جہاں پر آزمائش کا عدد ہے, وہاں پر ایک نئے آغاز کا بھی عدد ہے. موسیٰ پہاڑ پر 40 دن کیا, جب لوٹ کر آیا نیچے آزمائش تو تھی, لیکن ایک نیا آغاز بھی تھا. خدا ان کے احکام لے کر لوٹا. اس کے نبی 40 دن تک پائے کاندھے پر کروٹ لے کے لیتا رہا, پورے یہودا کی بدکاری کے سبب سے معافی کے لیے دائیں طرف وہ 40 دن تک لیٹ کے ماتم کرتا رہا. آزمائش تو تھی, لیکن اس کے بعد ایک نیا آغاز بھی تھا. 40 سال تک بنی اسرائیل قوم بھی عوام کے اندر کچل خراب ہوتی رہی, لیکن جب وہ 40 سال کا عرصہ پورا ہوا, آزمائش تو تھی, لیکن اس کے بعد ایک نیا آغاز بھی تھا. 40 دن تک جاتی جمہوریت میدان کے اندر بنی اسرائیل کے خدا پہ کفر بکتا رہا. 40 دن تک پوری قوم کے لیے آزمائش تو تھی, مگر جب داؤد میدان میں جنگ میں آیا تو ایک نیا آغاز دیکھنے کو ملا. ارے 40 دن تک میرا یسوع بھی عوام میں ابلیس سے آزمایا جاتا رہا. آزمائش تو تھی, مگر جب 40 دن کا عرصہ پورا ہوا, وہ غالب آیا تو ایک نیا آغاز ہوا. ارے 40 دن تک آسمان اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے, پانی بڑھتا گیا 40 دن تک. ارے 40 دن تک یہ پانی بڑھتا گیا. دنیا کے لوگ اسی پانی سے ڈوب کے مر گئے, لیکن اسی پانی نے اس کشتی کو اور اوپر اٹھایا. آزمائش تو تھی, مگر نوح اور اس کے گھرانے کے لیے ایک نیا آغاز بھی تھا. ہاللیلویا. 40 days, 40 دن جہاں پر آزمائش کا ایک نشان ہے, وہاں پر ایک نئے آغاز کا بھی نشان ہے. 40 دن تک میرا یسوع شاگردوں کو نظر آتا رہا. 40 دنوں کے بعد جب روح القدس کا نزول ہوا تو ایک نیا آغاز ہو گیا. It's a 40 days. 40 دن تک پانی گرتا رہا,
کشتی اٹھتی رہی. ارے وہ پانی جس نے دنیا کو فنا کر دیا, اسی پانی نے اس کشتی کو سرفراز کر دیا. دنیا اسے پانی نہ مرن دے گی, ڈبن دے گی, چکن دے گی, روڑا پان دے گی, بچ نکلنے کا راستہ نہیں. وہ پانی جو دنیا کو ہلاک کر رہا ہے, وہ آزمائش سے دنیا کو برباد کر رہی ہے, ارے وہی پانی نوح اور اس کے گھرانے کو اوپر اٹھاتا جا رہا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوگا, جیسا نوح کے زمانے میں ہوگا, ارے ویسا ہی اگر اپنے ارد گرد ہوتا دیکھو تو سمجھ جاؤ وقت قریب ہے. ارے آج جن حالات سے دنیا کے لوگ اور خداوند کے لوگ گزرتے ہیں, حالات, آزمائشیں, صورتحال, ٹیمپٹیشن, سٹریس, برڈن, بے روزگاری, تنگی, بدحالی, ارے یہ سب لوگ ایک ہی طرح کے حالات سے گزرتے ہیں, مگر دنیا روتی کمراتی, بچ نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. ارے جو آزمائش دنیا کو ہلاک کرتی ہے, خداوند کے لوگوں کو اسی آزمائش میں خداوند میں بڑھنے کا موقع ملتا ہے. ہاللیلویا. دنیا مرتی ڈوبتی فنا ہو جاتی, انہی آزمائشوں میں خداوند کے لوگ خداوند کی نزدیکی میں بڑھتے جاتے اور سرفرازی پاتے ہیں. ہاللیلویا. 40 days اس فکر کو یاد رکھیے, اپنے ارد گرد مشاہدہ کیجیے. لوگ کہتے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں, برین ہیمریج ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ہر طرح کی آزمائش میں قائم ہو, زندہ ہو, ہنستے کھیلتے دوڑتے کودتے پھاندتے نظر آتے ہو, this is the grace of my Jesus. ارے یہ میرے خداوند کا فضل ہے. کلوری دے پہاڑ تے دو ڈاکو سی آ کے کوئی تو وہی کوئی حالات تو گزرن دے سن. انہوں بھی کٹ پئی, انہوں بھی کٹ پئی, انہوں بھی ہنٹر بچے, انہوں بھی ہنٹر, انہوں بھی گالا پہن لیا, انہوں بھی گالا پہن لیا. دونوں ایک ہی طرح کی آزمائش کا شکار, ایک ہی طرح کے حالات سے گزرے, لیکن ایک نے موت پا لی, ایک نے زندگی پا لی. ارے ویسے ہی خداوند کے لوگ, ویسے ہی نوح کے زمانے میں ہوا. ارے وہ جو نجات سے غافل تھے موت کا لقمہ ہو گئے, لیکن وہ جنہوں نے نجات پا لی, جو بچ گئے, وہ زندگی پا گئے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. ہاللیلویا. ایک الواز سے بڑی زبردست گل ہوئی, یا میں لکھا ہوا ہے نوح پریچ بھی کرتا سی, لوگوں نے دس سی ہونے کی والا کہ نہ سنی کی نہ پاتی تھا. ڈنگرا نے ایک داری خدا نے آسمان کو کلام کی تو ہاتھی شیر کتے بلے سارے ٹوڑ گئے کشتیاں, جانور, پرندے, کیڑے مکوڑے, یہ سب کشتی کی طرف چل پڑے. وہ جو کان رکھتے تھے, دل و دماغ رکھتے تھے, سمجھ رکھتے تھے, شوق رکھتے تھے, جب ان تک کلام پہنچا کسی نہ سنی. سب نے رد کر دیا, ہر شخص نے رد کیا جس نے پہلے کلام پہنچا. لیکن وہ جو پاک اور ناپاک بیابان اور جنگلوں میں رینگنے والے, چلنے والے, کودنے والے, بھاگنے والے, وہ جانور, اور جب ان کے کانوں تک یہوہ کی آواز پہنچی, سب ایک آواز سن کر وہ سب کے سب چل پڑے کشتی میں, اور جتنے کشتی میں پہنچے وہ سب کے سب بچ گئے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جس طرح نوح کے زمانے میں ہوا تم اس طرح سے اپنے ارد گرد ہوتا دیکھو, سمجھ جاؤ کہ وقت نزدیک ہے. What is the point? ارمان پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ نوح کے زمانوں میں جانوروں نے سنا, ڈنگروں نے سنیا, پاک ناپاک جانوروں نے سنا, لیکن انسانوں نے نہیں سنا. جن تک پہلے کلام پہنچا انہوں نے رد کر دیا. واٹ از دا پوائنٹ؟ یسوع کہہ رہا کہ نوح کے زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا, اخیر زمانے میں بھی ایسے ہو رہا ہے. ریڈی؟ غور نہ سنو. بائبل کے اندر جانور کہاں کس کو جاتا ہے؟ کون نے جانور غیر قوم والے تسی تے میں. کھولو مال دی کتاب 10واں باب. روزے کی حالت میں پترس چھت پہ بیٹھا دعا کر رہا, بھوک لگی, آسمان سے پادری صاحب اس نے چادر کو آتے ہوئے دیکھا. اس چادر کے اندر پاک ناپاک رینگنے والے اور دوسرے کئی طرح کے جانور تھے. خداوند نے پترس کو کیا ذبح کر اور کھا. پترس کہتا نہ خداوند تینوں پتہ ہے میں ناپاک نہیں کھاتا. خداوند کہتا جس کو میں نے پاک ٹھہرایا اس کو کون ناپاک کہہ سکتا ہے؟
पतरस को समझ आ गई कि खुदा गैर कौमों की बाबत बात कर रहा है। उतर के कर्नेलियस के घर गया, कलाम सुना, पूरे का पूरा घराना निजात पा गया। खुदा यीशु मसीह का जिस तरह नूह के जमाना में हुआ था, जब आखिरी जमाना में ये होता हुआ देख लो, समझ जाओ द टाइम इज नियर। और आज दुनिया का मुशाहिदा करके देख लीजिए, खुदा यीशु मसीह ने ये बरना कहा था, उस रोज पूर्व और पश्चिम से कई लोग दावत में शरीक होंगे मगर वादे के फर्जंद बाहर रह जाएंगे। आज दुनिया का मुशाहिदा करके देख लीजिए, आज बुलाए हुओं से कहीं ज्यादा गैर कौम वाले पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से खुदा उनका कलाम, उसकी आवाज सुनकर, उसका जवाब देकर निजात की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मगर वो जिन तक पहले आवाज पहुंची, उन्होंने आज भी अपने दिलों को सख्त कर रखा है और मसीह यीशु ने कलाम ये किया। अरे जब तुम ऐसा होता हुआ देखो जैसा तुमने नूह के जमाने में होते हुए देखा कि गैर कौम वाले धड़ाधड़ निजात की तरफ, सलीम की तरफ, कलाम की तरफ, खुदावंद की तरफ, उस दरवाजे की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, तो समझ जाओ अब तुम्हारी निजात पहले की निस्बत और ज्यादा नजदीक है। हालेलुया, टाइम इज नियर। गैर कौम वाले जो मसीह को कबूल करते, यकीन करो वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ रिलैक्स हम इसलिए इजी है, लेकिन वो जो अपना सब कुछ पीछे छोड़ के मसीह के लिए सब कुछ कुर्बान करके अपने अकीदे, अपने अजीज, अपने दोस्त, अपनी सोसाइटी, अपना घर बार, अरे जो यीशु के लिए सब कुछ छोड़ के है, उसके लिए आसमान पर एक बड़ा मकाम है, एक बड़ा रिवॉर्ड है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तुमने नूह के जमाने की बाबत सुना, अगर अपने जमाने में ऐसा होते हुए देखो, रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को बुलंद करो, खुदा की शुक्रगुजारी करो, पहले की निस्बत अब तुम्हारी निजात ज्यादा नजदीक है। हालेलुया, खुदा के लिए जोरदार टाइम होता जा रहा है। एक दो बातें और करूंगा, मजा आ रहा है? थोड़ा और मजा लो। 8वें बाब तो पता क्या लिखा हुआ है? 8वें बाब में लिखा हुआ है और पानी, हमें तीजी आते पढ़ा लगा है। 8वें बाब में लिखा हुआ है भाई, और पानी जमीन पर घटते घटते 150 दिन के बाद कम होना, अगली गल गौर करें। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर ले गई। और यीशु कह रहा है कि जिस तरह से नूह के जमाने में हुआ, ऐसे ही होगा एंड टाइम पे। ये कश्ती वो थी जिसके वसीला से निजात मिली। 7वें महीने की 17 तारीख और रखा, यही से एक मिस्ट्री खुलने वाली है। 7वां महीना और 17 तारीख भेद यहीं से खुलना है। लेकिन लिखा हुआ बास भाई, कश्ती अरारात के पहाड़ों पर। अच्छा, ये पहाड़ नहीं था, लिखा अरारात के पहाड़ों पर। ये पहाड़ी सिलसिला है, ये सारे अरारात के पहाड़ में किसी एक पहाड़ पर टिक गई नहीं, ये सारा अरारात का पहाड़ी सिलसिला है। लिखा अरारात के पहाड़ों पर जाके कश्ती टिक गई। कश्ती में था कौन? नूह, उसका घराना। नूह का मतलब पता की? आराम, पीस। इनके प्यो ने, नूह के प्यो ने ਇਹਦਾ नाम नूह यार रखा तो मुकाशवा खुलिया सी, ये अपने लोगों को आराम देगा। ये नूह के नाम का मतलब था, उसके बाप ने इसका नाम नूह रखा इसलिए था, उन्हें तो मुकाशवा खुलिया सी कि यही निजात देगा, यही आराम देगा। और ये आराम देने वाला जब कश्ती में है तो कश्ती लिखा पहाड़ पर टिक गई। और खुदा कहता है कि जैसे नूह के जमाने में हुआ, आखिरी जमाना में, आखिरी वक्त में ऐसा ही होगा। क्योंकि जब हम ज़करिया नबी का सहीफा खोलते हैं, लिखा हुआ है कि जब इब्ने आदम अपने जलाल पे आएगा तो कितने आएगा? बाजी जैतून के पहाड़ पर।
ارے جیسے یہ کشتی پہاڑ پر ٹک گئی ویسے میرے آقا میرے مولا کے قدم بھی پہاڑ پر ٹک جائیں گے اور وہ اپنے لوگوں کو آرام دے گا. ہاللیلویا. اور لکھا ہوا ہے 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو. دس از دا کی. یہ چابی ہے ساری مسٹری کی. یہ مصر سے نکلے ہیں. موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے ہیں. اور یہ جو ڈیٹ لکھی ہے 7ویں مہینے کی 17 تاریخ یہ مصری کیلنڈر ہے. مصری کیلنڈر کے مطابق مہینہ اکتوبر تو شروع ہوتا ہے. اور ماں صحیح سوال لاؤ جو مصری کیلنڈر کے مطابق اکتوبر کا مہینہ پہلا مہینہ 17واں مہینہ کیڑا بن گیا؟ اپریل. اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ تو 7واں مہینہ اپریل دا. خروج 12 باب دے وچ جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے خدا نے کہا اس دن کو یاد رکھنا ہو تو تمہارا 7واں مہینہ نہیں تمہارے لیے یہ سال کا پہلا مہینہ ہوگا. اس مہینے کا نام نسان ہے اور تم نے اس مہینے میں عید فصح منانی ہے. مطلب جڑا مصریاں کا 7واں مہینہ سی اور ہن یہودیاں کا پہلا مہینہ نسان کا مہینہ جس میں یہ عید فصح مناتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو جو پانی ہے وہ تھلے ہو گیا اور کشتی عرارات کے پہاڑوں پہ ٹک گئی. مطلب پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو ان کو پانی سے نجات مل گئی. ہم جب خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 12 13 اور 14 چیپٹر مصری پیچھے لگے سب بنی اسرائیل قوم آگے آگے جا رہی سی. 14 تاریخ کو نسان کی 14 کو انہوں نے بڑا ذبح کر کے اس کا خون چوکٹوں پہ لگایا. فوراً اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ جاؤ نکل جاؤ ملک اس خیر رات ملک مصر سے نکلے. اور وہاں پہ لکھا 2 جگہ پہ ڈیرے ڈالے. ایک جگہ ڈیرا پایا انہوں نے 15 تاریخ میں پہنچ کے خدا نے کہا اٹھو اتھو ایک تھے نہیں بحر کلثم دے کول جا کے ڈیرے پاؤ. خدا کا ایک پلان تھا. انہوں نے اتنے جا لکھا بھی ڈیرے ڈال ہی رہے تھے. اور یہ 16 تاریخ میں تمبو ہی ٹھوکن دے سن. پچھوں ویکھیا مصری آ گئے. وہ جو آگ کا ستون تھا ان کے آگے سے اٹھا جا کے ان کے اور مصریوں کے بیچ میں. اور رات کی بات ہے نظر نہیں سی آنڈے آگے کی ہو رہا ہے. اور یہ پوری رات اس 2 حصے پانی میں سے گزرتے رہے. اور لکھا ہوا کہ جب دن چڑھ رہا تھا خدا نے موسیٰ کو کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ پانی پھر ایک ہو جائے اور پورے مصری فوج اس میں ڈوب جائے. اب غور کرو پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو ان کو نوح کو پانی سے نجات ملی. پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو اسرائیل کو مصریوں سے نجات ملی. جوشوا کی کتاب اس کے 5ویں باب کو کھولو. جب یہ بیابان کا سفر مکمل کر کے وعدے کی سرزمین میں جاتے ہیں لکھا پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو انہوں نے وہاں پہنچ کے اس ملک کا اناج کھایا. مطلب جہاں پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو پانی سے نجات پھر پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو مصریوں سے نجات پھر پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو بیابان کی زندگی سے نجات. اور آشتر کی کتاب کھولو. آشتر کی کتاب اس کا 3واں باب وہاں پر لکھا ہوا پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو حمان نے نوٹس جاری کروا کے بادشاہ سے مہر لگوا دی تھی کہ سارے یہودیوں کو قتل کروا دوں گی. ملکہ آشتر تک جب یہ خبر پہنچی کہتی میں 3 دن کا روزہ رکھوں گی 14 15 تے 16 اور کہتی 16 تاریخ کو میں بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گی. میں مری تو مری بادشاہ جو بھی اناؤنس کرے گا مجھے وہ سب قبول ہے. 16 تاریخ کی شام کو بادشاہ کے دربار میں جاتی ہے. بادشاہ کو کہتی ہے میرے گھر دعوت ہے کل آئی. 17 تاریخ کو بادشاہ اور نمان اس کے گھر میں جاتے ہیں اور پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو وہ جو پوری قوم کا دشمن تھا حمان اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. ہاللیلویا. اب ایک اور کڑی نہ کڑی کیوں چھوڑ دی جا رہی ہے. پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو پانی سے نجا پھر پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو بول گئے پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو پھر ریپیٹ کرا اس سزا ہے یاد نہ کیا میں ریپیٹ کریے. پہلے مہینے کی 17 تاریخ پانی سے نجا پھر پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو مصریوں سے نجا پھر پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو بیابان کی زندگی سے نجا. آخر کی کتاب کھولو تو پہلے مہینے کی 17 تاریخ کو جو پوری قوم کا دشمن حمان تھا اس سے نجات. ہم تسی اناجیل والا جاؤ. اناجیل کے اندر نسان کا مہینہ اور 14 تاریخ کو عید فصح کے موقع پہ
میرے یسوع کو صلیب پر لٹکا دیا. 14 15 16 وہ قبر میں رہا اور نسان کی 17 کو وہ موت اور قبر کے بند توڑ کر غالب آیا اور ایک نیا ہاللویا ہاللویا ہاللویا. پہلے مہینے کی 17 تاریخ میں پہاڑی کا نجات, پہلے مہینے کی 17 تاریخ مصر سے نجات, پہلے مہینے کی 17 تاریخ بیابان سے نجات, پہلے مہینے کی 17 تاریخ پورے حمام سے نجات اور پہلے مہینے کی 17 تاریخ گناہوں سے نجات. ہاللویا. جلال سیمنری کالج سے سیکھنے ہیں. آج آپ کی سب کو بائبل اسٹڈی ہے, ان باتوں کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. خدا ان یسوع مسیح نے کیا جو نوح کے زمانہ میں ہوتا تھا. جب تم ان باتوں کو سمجھو, نوح کے زمانے سے کی وجہ کہ بھائی گلا کھل گیا, کلام انڈے ہیں, باتیں پیش کی جا رہی ہیں, عمیق باتیں ظاہر ہو رہی ہے, مکاشفہ کھل رہا. نوح کے زمانے میں مکاشفہ کھل رہا تھا, دنیا ختم ہونے والی ہے, توبہ کرو جان پاؤ کہ خدمت بنے نہیں. دس از دا سائن. جب آپ اپنے ارد گرد, اپنے چرچ میں, اپنی زندگی میں, اپنے گھر پہ, میڈیا پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, جب آپ کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو کھلتا ہوا دلیلوں کے ساتھ پیش کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھو. ارے جب وہ باتیں جو کئی بار پڑھی, کئی بار دیکھا لیکن سمجھ نہیں, لیکن اب وہ باتیں کھلتی جاتی ہیں اور ذہن عقل کے تالے کھلتے جاتے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ مسیح یسوع نے جو کہا تھا کہ جیسے ان کے زمانے میں تھا, کلام آئے گا, کلام کھلے گا, مکاشفات ملنے شروع ہو جائیں گے. ویسے ہی جب تم اخیر زمانہ میں اپنے ارد گرد ہوتا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اب تمہارا وقت نزدیک ہے. Jesus is coming very soon. Get ready, get ready, get ready. Time is near. ارے آج نہیں تو کل کبھی بھی نرسنگا پھونک دیا جائے گا. اس نرسنگے کی گونج آپ کے اور میرے کانوں سے ٹکرا کر دل میں اتر جائے گی. ہم نہ رہیں گے, تم نہ رہو گے, ہم یکساں بدل جائیں گے. ہوا میں اڑ کر اپنے یسوع کے ساتھ اس کے جلال میں داخل ہوں گے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. توجہ نہ چھوڑے. It's a big mystery. پانی تھم گیا, کشتی ٹک گئی, انہوں نے کام کی کیتا سسٹر جی پہلا نہیں پہلے کان ہی ماری دیا رہا دو کوا اڑایا. What is the reason? کیونکہ اس دور میں کوے پیغام, اچھا وہاں پر کرو نہیں لکھا, ریمن لکھا ہوا. ریمن اور کرو میں فرق ہے. کوکڑ کا دیکھا کہ کالا پہاڑی علاقے چ کوکڑ کام کی لمبی چل چل دیا تھا, وہ ریمن ہے. اور اس دور میں یہ پیغام رسانی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ریمن سے. ایک وہ سیریز آتی ہے, ویب سیریز وائکنگز. اس ویب سیریز میں کبوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے کلچر کے حساب سے اس کو پکچرائز کیا ہوا ہے. کبوں کو پرانے وقت میں پیغام رسانی پہ دماغ نہیں خراب کے اہم کام آتا ہے. اس کو پتا تھا کہ یعنی پیغام رسانے کے لیے پرندہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے پہلے کہاں چھپیا لکھا ادھر ادھر پھرتا رہا, لیکن وہ آیا نہیں, وہ پھرتا نہیں رہا, وہ ادھر ادھر گشت کرتا رہا, گھومتا رہا, واپس نہیں آیا. پھر لکھا اس نے ڈو کوڑا, ہمارے پاس ترجمہ کبوتری آیا, ایکچوئل میں فاختہ ڈو ہے. وہ ڈو کو اڑایا, اس نے ادھر ادھر دیکھا, پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی, کپڑا کام کر کے کم کر کے واپس آ گئی. انہیں پھر لے گیا, 7 دن رکا, پھر اڑایا. اب تو تیار نہ سنا رہے, میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ جا کے کلک کروں گا. سیکنڈ ٹائم اس نے پھر کھڑکی کھولی, پھر ڈو کو اڑایا. ڈو گئی, اب کی بار ڈو کو, اب کی بار اس کبوتری کو پاؤں رکھنے کی, پاؤں ٹکانے کی جگہ ملی. اس نے نہ صرف پاؤں ٹکایا بلکہ شاخ کو اپنی چونچ میں رکھ کے اپنے ساتھ وہاں لے گئے جہاں سے یہ اڑائی گئی تھی. نوح نے کھڑکی کھولی, اس کو لے لیا. 7 دن اور رکا, اس کے بعد پھر کھڑکی کھولی اور لکھا ہوا پھر اس نے ڈو کو, فاختہ کو, اس کبوتری کو اڑا دیا, مگر پھر وہ ایسی اڑی کہ پھر لوٹ کے نہ آئی. اینڈ واٹ از دا پوائنٹ؟ کیا اللہ سے ٹائم شارٹ ہے. یہ ایک پاسپورٹ سائز میں آپ کو بہت بڑی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آنے والے زمانے کی بابت اور گزرے ہوئے زمانے میں جو ہوا اس کی بابت.
یہ ایک چھوٹی سی تصویر تھی لیاقت بھائی کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اور گزرے زمانے میں کیا ہوگا. یہ کوا ٹھیک ہے پیغام رسانی کے لیے ہسٹری کے طور پہ تو بات کرتے ہیں کہ استعمال کیا جاتا تھا, بٹ دیر از اے بگ مسٹری. ایک بڑا بھید ہے اس کے پیچھے, ایک بڑا مطلب نکلتا ہے اس کا. یہ کالا کوا ابلیس کی ایک تصویر ہے, کیونکہ جس طرح سے نوح نے کھڑکی کھولی اور اس کالے کوے کو اڑایا اور یہ پھر لوٹ کے نہ آیا بلکہ ادھر ادھر پھرتا رہا پھر کبھی لوٹ کے نہ آیا, ویسے یہ ایک دن آسمان کی کھڑکی کھولی اور اس کالے کوے اس ابلیس کو اس کھڑکی سے باہر پھینکا اور یہ پھر کبھی لوٹ کے واپس نہ گیا بلکہ ادھر ادھر ہی دندناتا رہا اور پھرتا رہا, اور آج تک یہ بھوکے ببر کی طرح دندناتا پھرتا ہے. ایوب کی کتاب کھولو, خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے ساتھ تھے, ابلیس نے چاہے اندر. خداوند نے پوچھا تو کدھروں آ گیا, کہنا بس ایسے ادھر ادھر پھرتا پھراتا آ گیا. یہ کل بھی پھرتا پھراتا تھا, یہ آج بھی پھرتا پھراتا ہے اور یہ مردار کا شکار کرتا ہے. جہاں پہ روحانی مردار ہے وہاں پہ یہ چوچ مارتا, انہیں اور زخمی کرتا, انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شکار کے چکر میں رہتا ہے, اس لیے یہ ادھر ادھر دندناتا پھرتا ہے. What about the dove؟ فاختہ کے بارے میں کیا؟ یہ فاختہ, یہ ڈف, یہ کبوتری روح القدس کی تصویر ہے. جس طرح سے نوح نے کھڑکی کھولی اور اس کبوتری کو اڑایا, اس کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی, اس نے اپنا کام کیا, لوٹ کے پھر وہاں چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی. ویسے ہی پرانے عہد نامے میں روح القدس زمین پہ آتا تھا, لیکن کوئی ایسا بشر ہی نہیں تھا جس پہ وہ آتا, ٹک جاتا اور اپنا کام کرتا. وہ آتا تھا, کام کرتا تھا, پھر واپس لوٹ جاتا تھا جہاں سے وہ آیا تھا. ہاللویا. ایک روز لیاقت بھائی پھر آسمان کی کھڑکی کھلی, ارے پھر جب کھڑکی کھلی تو پھر یہ کبوتری آئی, لیکن اب کی بار جب یہ آئی تو اس کو پاؤں رکھنے کے لیے ایک شخص ایسا ملا جس کو شاخ کہتے ہیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ کھولیے, یسایہ نبی کا صحیفہ کھولیے. رب الفاظ نے کلام کیا تھا, میں داؤد کے گھرانے میں ایک شاخ کو جو صادق شاخ کہلاتی ہے اس کو پیدا کروں گا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے یردن میں بپتسمہ لے کے پانی سے باہر آئے, آسمان کی کھڑکی کھولی اور یہ روح القدس پھر کبوتر کی مانند اترا, لیکن اب کی بار اترا اس کو پاؤں رکھنے کے لیے ایک ایسا بشر ملا کہ یہ نہ صرف اس کے ساتھ رہا بلکہ ایک دن اس کو ساتھ لے کر آسمانوں کے پار بھی چلا گیا. تیسری بار الماس بھائی پھر کھڑکی کھل گئی, ارے پھر اس کبوتری کو چھوڑا, ارے ایسا چھوڑا کہ یہ پھر لوٹ کے واپس نہ آیا, ایک میعاد تک, ایک وقت تک, ایک مدت تک. اور میں جب اعمال کی کتاب کھولتا ہوں, شفقت بھائی کھڑکی کھول گئی, ارے روح القدس آ گیا, کیونکہ اب کی بار روح زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے ایک شخص نہیں, 120 کی جماعت ہے. ہاللویا. ارے یہ روح القدس آیا اور ایمانداروں کے اوپر نہیں, ان کے اندر اتر گیا. ارے ایسا اندر اترا کہ آپ ہم سب روح سے بھر گئے. ارے ہم جو سب روح سے بھر گئے, ارے تب تک یہ روح القدس ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ مسیحا بادلوں پہ ظاہر نہیں ہو جاتا. جس طرح سے یسوع روح القدس کی قدرت سے بادلوں کے پار چلا گیا, ویسے ہی میں اور آپ جس دن یسوع ظاہر ہوگا ہم بھی روح القدس کی قدرت سے بادلوں کے پار چلے جائیں گے. ہاللویا. جلالی کلیسیا کے ساتھ یہ روح القدس بھی چلا جائے گا. پھر وہی پرانے عہد کا دور شروع ہو جانا چاہیے کہ میں تو آپ اپنے باپ کی حضوری میں پہنچ جائیں گے. 1000 سالہ بادشاہ, پھر زمین پر روح القدس نہیں, پھر جو پرانے عہد میں ارے وہ آئے گا اور ڈھونڈے گا کس نے نجات پائی, کیوں ایمان لایا, کس نے میرے کلام کو قبول کیا, وہ تب اس کو ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا, اس کے اوپر اپنے پاؤں ٹکائے گا, ٹھہرے گا. But this is the time. This is the time. ارے آپ کے لیے, میرے لیے وقت ہے عزیزو, میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر میں نے نجات نہیں پائی, اگر اب تک میں نجات سے کوسوں دور ہوں, this is the time. روح القدس کو کام کرنے دیجئے. ارے وقت زیادہ نہیں بچا, آج نہیں تو کل, پل دو پل میں فیصلے کی گھڑی ہے, لیکن آپ کے لیے فیصلہ آج ہی ہے. ارے کوئی نہیں جانتا اس روم کے باہر نکل کے میرے نتھنوں میں دم باقی رہے نہ رہے, ہم میں سے کوئی رہے نہ رہے,
This is the time. آپ کے لیے میرے لیے یہی موقع ہے. مذہبوں پر آگ لگی ہے, پاک روح کی جنبش ہے. This is the time. روح القدس کو رسید کیجئے اور اس جلالی کلیسا کا حصہ بن جائیے, تاکہ میں آپ ایک ذات ہو کر مسیح کی حضوری میں پہنچے اور خدا ان کی شکر گزاری کرے. ہاللویا, ہاللویا. خدا ان کے لیے زور. آج ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں, خدا ان کی شکر گزاری کریں. اس بات کو ذہن میں رکھیے, جس طرح نوح کے زمانے میں تھا, خدا ان کا کلام بتاتا ہے ویسے ہی اخیر زمانہ میں ہوگا. Look around yourself. اپنے ارد گرد مشاہدہ کیجئے, غور کیجئے, نظر کیجئے. ارے کیا حالات ویسے نہیں جیسے نوح کے زمانہ میں تھے. لوگ کھاتے پیتے ناچتے جھومتے شادی بیاہوں میں اپنے دنیاوی معاملات میں. they are very busy. ارے دنیا بہت مصروف ہے. آج بھی نوح کے زمانے کی طرح آپ کو دنیا اپنے دنیاوی معاملات دنیاوی کاموں میں they are very busy. This is the visible sign. ارے آج دنیا کے لیے ہر کام کے لیے وقت ہے except Jesus, سوائے یسوع کے. ارے جن کے کانوں تک یہ پیغام پہنچا, یہ بات پہنچی, take it seriously. Time is short. ارے وقت نزدیک ہے. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, خدا ان کی شکر گزاری کریں. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج میں اس جماعت کا حصہ تھا. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں